آج ہم ایک ایسے مفکر کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں جس نے فلسفے کی تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ ایک ایسا ذہین شخص جس نے حقیقت کو دیکھنے کا ہمارا انداز بالکل بدل دیا، ملا صدرا۔ یہ سوال سننے میں تو بڑا سیدھا سا لگتا ہے نا؟ لیکن یہی وہ گتھی ہے جسے سلجھانے میں فلسفہ صدیوں تک الجھا رہا، اور یہی ملا صدرا کے فکری انقلاب کا بالکل مرکز ہے۔ اچھا، اس کو یوں سمجھیں، ذرا ایک ایسے آئینے کا تصور کریں جو اتنا صاف اور کامل ہو کہ اس میں نظر آنے والا عکس اور اصل حقیقت میں کوئی فرق ہی نہ رہے۔ فلسفہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اسی مخمصے میں تھا، ایک چیز کے ذہنی تصور اور خود اس چیز کی حقیقت میں فرق نہیں کر پا رہا تھا۔ تو ملا صدرا کے کام کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس فکری دنیا کو سمجھنا ہوگا جس میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی، ایک ایسی دنیا جو اپنی ساری توجہ آئینے میں نظر آنے والے اس عکس پر ہی مرکوز کیے ہوئے تھی۔ تو ملا صدرا سے پہلے اسلامی فکر کے 3 بہت بڑے ستون تھے۔ ایک تھا مشائی فلسفہ جو خالص منطق اور دلیل کی بات کرتا تھا۔ دوسرا تھا اشراقی مکتب فکر جو روحانی کشف اور باطنی روشنی پر زور دیتا تھا، اور تیسرا تھا نظری عرفان جو گہرے روحانی تجربات کو فلسفے کی زبان دیتا تھا۔ یہ تینوں اپنی اپنی جگہ بہت شاندار تھے، لیکن ایک طرح سے یہ سب ایک ہی کام کر رہے تھے، آئینے میں نظر آنے والے عکس کا تجزیہ۔ تو یہ عکس آخر تھا کیا؟ فلسفے کی زبان میں اسے ماہیت کہتے ہیں، مطلب کسی بھی چیز کا ذہنی تصور، اس کا آئیڈیا، اس کی تعریف۔ یہ ایک پرفیکٹ تصویر ہوتی ہے لیکن صرف ہمارے ذہن میں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ صدیوں تک فلسفی اسی ذہنی تصویر کو اصل حقیقت سمجھتے رہے۔ اور پھر تاریخ میں ملا صدرا آئے، وہ مفکر جس نے آئینے میں دیکھنا چھوڑا اور پیچھے مڑ کر اس اصل حقیقت کو دیکھا جس کا وہ عکس تھا۔ ان کا نام تھا صدر الدین محمد شیرازی، لیکن دنیا انہیں ملا صدرا کے نام سے جانتی ہے۔ شیراز میں پیدا ہوئے اور اپنے وقت کے سب سے بڑے استادوں میر داماد اور شیخ بہائی سے علم حاصل کیا، لیکن جب انہوں نے اپنے نئے خیالات پیش کیے تو قدامت پسند حلقوں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ انہیں برسوں تک گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑی، اور یہی وہ تنہائی تھی جس نے ان کے نظریات کو مزید پختہ اور گہرا کر دیا۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ملا صدرا نے کسی ایک راستے کو نہیں اپنایا، نہیں، انہوں نے ابن سینا کے عقلی فلسفے کو، سہروردی کی اشراقی حکمت کو اور ابن عربی کے عرفانی سمندر کو، ان تینوں میں گہری غوطہ زنی کی اور ان کے علم کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیا۔ وہ ایک شخص نہیں، ایک پوری فکری روایت کا سنگم تھے۔ اور اسی گہرے مطالعے اور برسوں کی تنہائی کے بعد ملا صدرا نے وہ انقلابی خیال پیش کیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں فلسفے نے کروٹ بدلی۔ پرانا فلسفہ کہتا تھا اصل چیز ماہیت ہے، یعنی کسی چیز کا ذہنی تصور ہی اس کی بنیادی حقیقت ہے۔ ملا صدرا نے آ کر کہا نہیں، اصل چیز وجود ہے، بنیادی حقیقت کوئی ذہنی خاکہ نہیں بلکہ وہ ٹھوس اور حقیقی شے ہے جو ہمارے باہر موجود ہے۔ یہ بالکل وہی فرق ہے جو آئینے میں نظر آنے والے عکس اور آئینے کے سامنے کھڑے حقیقی انسان میں ہے۔ تو یہ وجود کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں کسی چیز کا ہونا، اس کی ٹھوس حقیقی موجودگی، یہی وہ اصل شخص ہے جو آئینے سے باہر کھڑا ہے۔ ملا صدرا کے مطابق فلسفے کو یہاں سے، اس وجود سے شروع ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے ذہنی عکس سے۔ تو اصل نقطہ یہ تھا، ملا صدرا نے یہ پہچان لیا کہ پچھلے فلسفر ایک بنیادی بھول کا شکار تھے۔ وہ ذہنی دنیا کے قوانین کو، یعنی ماہیت کے اصولوں کو، حقیقی دنیا پر یعنی وجود پر لاگو کر رہے تھے۔ وہ آئینے کے اصولوں سے حقیقی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ ظاہر ہے ناممکن تھا۔ اس ایک بنیادی دریافت نے کہ وجود ہی اصل ہے، ملا صدرا کے لیے ایک بالکل نئے اور متحرک فلسفیانہ نظام کی بنیاد فراہم کر دی۔
اور یہ نظام کیسے بنا؟ پہلی بنیاد تو تھی اصالت وجود، کہ حقیقت وجود ہے۔ اسی سے دوسرا اصول نکلا تشکیک وجود، کہ وجود کے کم اور زیادہ شدت والے درجات ہوتے ہیں۔ پھر تیسرا ستون آیا وجود رابط، کہ تمام موجودات کا وجود اصل وجود حقیقی سے جڑا ہوا ایک تعلق ہے۔ اور آخر میں حرکت جوہری کا نظریہ، کہ کائنات کی ہر شے اپنے جوہر میں ایک سفر پر ہے، مسلسل بدل رہی ہے اور بہتر ہو رہی ہے۔ تو ان سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بات بہت شاندار ہے کہ ملا صدرہ نے صرف فلسفے کا ایک مسئلہ حل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک ایسا جامع نظام بنایا جس میں منطقی دلیل یعنی عقل، آسمانی ہدایت یعنی وحی، اور روحانی مشاہدے یعنی عرفان کو ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلوؤں کے طور پر پیش کیا۔ ملا صدرہ کی اس فکری عظمت کے باوجود آج ایک سوال باقی رہ جاتا ہے جو جدید دنیا کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ دیکھیں، ابن سینا، جنہیں مغرب میں ایویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے، آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن ملا صدرہ، جنہوں نے ابن سینا سمیت تمام بڑی فکری روایتوں کو اپنے نظام میں سمو لیا تھا، وہ مغرب میں اتنے مشہور کیوں نہیں؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ملا صدرہ نے فلسفے کو صرف عقلی دائرے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے عرفان اور روحانیت سے بھی جوڑ دیا۔ یہ سوال آج بھی ایک بحث کا دروازہ کھولتا ہے کہ علم کی دنیا سرحدیں کیسے کھینچتی ہے اور کس کے خیالات کو عالمی ورثہ مانا جاتا ہے۔